الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. توبہ یہ بہت ضروری عمل ہے اور بہت ضروری چیز. توبہ انسان کو تو کرتے رہنا چاہیے. جو انسان توبہ سے غافل ہے اس کی زندگی بہت خسارے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اس دورانیے میں کہ جس میں ہمارے جان ہے، سانس ہے، یہ بہت بڑا دروازہ اور بہت بڑا عمل ہمارے لیے رکھا ہے. توبہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان توبہ کر کے نا وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اور وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ جہنم سے جنت جا سکتا ہے. توبہ کے اندر ہمارے سوچوں میں ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے اور وہ یہ کہ ہم یہ توبہ، استغفار اور یہ کلمات اکثر کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو توبہ ہے نا وہ ہماری زندگی کے اندر کہیں نظر نہیں آتی. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. اب یہ دھوکہ تو خصوصاً جو ہے لگا ہوتا ہے لوگوں کو کہ جو توبہ تو کرتے ہیں لیکن بدلتے نہیں. توبہ کا مطلب اگر انسان کافر ہے نا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے پڑھ کر مسلمان ہو. توبہ کا مطلب کفر سے توبہ کی، اسلام کی طرف آیا. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ جب کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آیا، نماز بھی پڑھے گا،
روزے بھی رکھے گا، اسی طرح اس نے زکوٰۃ آئی تو وہ بھی دے گا، حج فرض ہے وہ بھی کرنا ہے. تو یہ جتنے اعمال ہیں اس کو کرنا ہے، اسی لیے کہ اس نے کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آنا ہے. یہ ہے توبہ. اور ہمارے سامنے یہی چیز نہیں آتی رہی کہ جس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب توبہ کرتے تھے تو کفر سے اسلام کی طرف آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، پہلے کی زندگی اور بعد. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، پہلے کی زندگی اسلام کے پکے دشمن، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ نکلے. اب راستے میں اس کی حالت بدلی اور کسی نے کہا بھائی اپنی بہنوئی کی اور اپنی بہن کی خبر لو، کدھر جا رہے ہو؟ واپس جب گئے دیکھا کیفیت کچھ اور ہے. وہاں تو وہ لوگ تو قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. الغرض وہ جب ان کے پاس گیا تو وہاں ان کے دل میں قصہ مختصر، دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، سن تو لوں ہے کیا چیز. دیکھو تو کہا لے آؤ میرے سامنے بہن. ہو گیا بہن کو مار کے لو لوہان کر دیا، بہنوئی کو مارا. تو آخر کہنے لگے بھائی لاؤ تو صحیح نا، یہ ہے توبہ. اب توبہ کا دروازہ کھولا، ادھر سے کہا لاؤ، لے آئے. کہا کہ نہیں بھائی پہلے تو غسل کر. اب مان رہے ہیں، تابعداری دکھا رہے ہیں، پہلے غسل کر پاک صاف ہو، اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ مان رہے ہیں. غسل کیا، واپس آئے، قرآن سامنے رکھا اور قرآن کو جس وقت پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. اندر سے ایسے بدلے، قرآن بھی سمجھتے تھے کیا صفت اللہ پاک کی بیان کی، دل کی دنیا بدلی. یہ ہے توبہ. کیا وہیں سے جس غلط ارادے سے، جس راستے پہ جس شخص کے پاس جا رہے تھے نا، اب کسی اور ارادے سے جا رہے ہیں. وہ جب اچھے ارادے سے گئے تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھا اور پھر مسلمان ہو. یہ توبہ تھی کہ جب کی تو دل کی دنیا بدلی، کلمہ پڑھا. وہی عمر ہے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، وہی عمر اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے سامنے ننگی تلوار بن کر چلے گئے اور کہا کافروں آج سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں کلمہ پڑھ کے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں. اب اس کے بعد وہی ہے جو پہلے کسی اور پوزیشن میں تھا، آج وہی عمر ہے جو ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے. کوئی ہے مقابلے میں میرے سامنے آ جائے تو آ جاؤ. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، بیوی کو بیوہ کرنا، آ جاؤ، میں نے کلمہ پڑھ لی. اور پھر کہا کہ سرعام نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کے اندر پڑھیں گے. کیا چیز تھی؟ توبہ تو تھی نا. بدلے تو کیسے بدلے؟ اس کو کہتے ہیں بدل جانا. اب پہلے تھے اگر جھوٹ تھا ان کی زندگی میں، پھر بھی جھوٹ نہیں تھا. کفر کی حالت میں بھی ایسی بےایمانی، ایسی چیزیں نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. لیکن پہلے کی زندگی، کفر کی زندگی، بدل گئے، توبہ کر لی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. بعد کی زندگی اس کی ایسی تابعداری اور وفاداری کی زندگی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رفیق بنے کہ جو آپ فرماتے وہی عمر کرتا جاتا، اور جو جس طریقے سے بتاتے جاتے ہیں تو قربانی دینے کے لیے تیار تھے. ایسی رفاقت، ایسی صحبت پائی کہ یہاں تک کہ دنیا کے اندر بھی رفیق بنے اور جاتے ہوئے قبر بھی آپ کے ساتھ بنی. اور کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا، ایک طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسری طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. دونوں کا ہاتھ پکڑ کر یہی جنت کے اندر جانے والے ہوں گے اور یہ امت پیچھے ہوگی. یہ توبہ کے بعد کی زندگی ہے. اب توبہ بدل جانا ہے نا، یعنی اگر کفر سے بدلے تو اس کی زندگی پھر کیسے بدلے؟ تو میرے پیارو، توبہ بدلنا،
توبہ ہم بھی تو کرتے ہیں، یار یہ آپ نے غیبت کر دی، توبہ کر، توبہ توبہ استغفر اللہ، بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ توبہ، یہ نہیں کرتے رہتے، بہت گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ، میری توبہ ہے یار، بہت بری بات، بہت بری بات، یہی کہہ دیا، اسی حد تک ہے نا بس. تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر غیبتیں شروع، جھوٹ، میری توبہ توبہ، بہت بڑی بات ہے، گناہ ہوا، اللہ پاک کی طرف سے یہ وعید ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہاں اللہ تبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وعید ہی سنی 2 منٹ میں، توبہ تو یار بہت بڑی، دل کے اندر بھی ندامت کر رہا بہت بڑی، تھوڑی دیر کے بعد ہوئے پھر جھوٹ، کیا کہیں گے اس کو؟ توبہ؟ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ مزاح کرنا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو یہ توبہ نہیں ہوتی. بدلنا، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے نا وہ بدل جائے. یہ بدلنے کی کیا علامت ہے؟ بدلنے کی علامت یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے توبہ کی، وہ بدل گیا. یعنی جھوٹ بولتا تھا، اس نے جھوٹ سے توبہ کی. کیا ہے؟ کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے، ویسی دل میں ندامت کی، یا اللہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بہت برا، بہت غلط کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہہ دیا. اب شیطان انسان کے پیچھے لگے گا، وہ انسان کو پھر اسے جھوٹ بلوائے. اس نے اگلی دفعہ اس سے پھر کوئی جھوٹ بولا گیا، جیسے بولا گیا نا، یہ اور زیادہ ندامت کرے، اور زیادہ ندامت کرے، اور زیادہ روئے دھوئے، یا اللہ میں نے تو توبہ کی تھی، یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک کو یہ جو بندہ ہے نا، جو توبہ کرنے کے بعد غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے سچے دل سے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے، پھر غلطی ہوگی پھر روئے دھوئے، یہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے جو کوشش میں لگا ہے بدلنے کے لیے، کوشش میں لگا ہے بدلنے کے لیے، ہو گئی پھر دوبارہ سے بدلے. اب یہ جو دل سے ارادہ کرتا ہے نا، یہ ہے اصل توبہ کی طرف جانا. تو جو آدمی 3 چیزیں جس توبہ کی شرائط کے بارے میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے گناہوں کو چھوڑا اور ندامت کر رہا ہے اس پر، اور استغفار کر رہا، ندامت کر، آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوا، ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہ، یعنی پکا ارادہ کیا کہ میں کبھی دوبارہ نہیں کروں گا. اب کیا خیال ہے کہ اس سے پھر نہیں ہوگا؟ نہیں، اس سے ہوگا. شیطان کا کام ہے گناہ کروانا، بندے کے کام ہے اللہ کے در پہ جانا. شیطان کا کام ہے انسان کو ذلت کے کھائی میں گرانا، اور بندے کا کام ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوط پکڑ کر باہر نکلنا. بھائی ارادہ تو آپ کرو نا، راستہ اللہ دے گا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام جس وقت گناہ کے سارے جو اسباب مہیا ہے اور سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک لاکھ بھی نہیں ہے، 12 دروازے بند ہیں، یہ دروازے سارے بند، لاک لگے، مضبوط قسم کا، چابی پاس نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں یہ انبیاء کے واقعات تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ یار ہم کس طریقے سے کیا عمل کر رہے ہیں. تو وہاں پر کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام؟ دیکھا کہ زلیخا نے ادھر اپنے بتوں کے اوپر جو ہے کپڑا ڈلوایا تھا کہ یار اس سے جو نا حیا آتی ہے. تو زلیخا بت پرست، اس نے بتوں کے اوپر کپڑا ڈلوا. تو یوسف علیہ السلام کیا کہ یار یہ سے تو یہ ڈالا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو سامنے ہے، وہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کیا کروں؟ ارادہ کیا، کیا کروں؟ ارادہ کیا کہ الہام ہوا، وہی آئی دل میں، اللہ نے ڈالا کہ یوسف دروازے کی طرف جانا آپ کا کام ہے، دروازہ کھولنا میرا کام. اب دروازے کی طرف جانا، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. ادھر سے دروازے کی طرف گئے، ہاتھ لگایا، کس نے دروازہ کھولا؟ کچھ تو سوچو کس نے کھولا؟ خدا کی قسم انسان سوچے تو صحیح نا، وہ کھولنے والا کون تھا کہ جس نے بند دروازے لاکھ شدہ ہاتھ لگا دروازہ کھولتا گیا، اگلا ہاتھ لگا پھر دروازہ کھولا، اگلا ہاتھ لگتا گیا، دوڑتے گئے اور دروازے کھولتے گئے.
آخری دروازہ کھل گیا، وہاں آ کر زلیخا پیچھے سے ہانپتے ہانپتے پہنچی اور اس نے پیچھے سے کرتے کو پکڑا اور کرتے کو پکڑ کے جو ہے نا پیچھے کھینچا۔ اب پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ اب اپنا کام پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ یہ تھا آپ کا کام ہے کہ بھائی تم تو نیکی کی طرف دوڑ پڑو نا، جہاں بند دروازے تم اپنا کام کرو، اللہ کی طرف نکلو، بچانے والا اللہ ہے۔ ہمارا حال یہ نہیں ہوتا، ہم اس طریقے سے کرتے نہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یار نہیں۔ تو میرے دوستو، جب یوسف علیہ السلام آگے جا کے نکلے، وہاں آ کر پھر جو ہے نا اس کا شور سامنے آیا۔ اب عورت کی مکاری دیکھیں۔ اس موقع پر قرآن مجید کے اندر بھی ایک جملہ استعمال کیا اللہ پاک نے، اور بڑا عجیب جملہ جس سے عورتوں کی مکاری سامنے آتی کہ جس وقت سامنے آئے تو اس وقت کیا کہنے لگی کہ بھئی آپ کیا کریں گے ایسے انسان کے ساتھ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہو، کیا سزا دیں؟ اور کیا اب یوسف علیہ السلام حق ہوتا کہ اپنی صفائی پیش کروں تو کوئی ہے نہیں، لیکن نہیں، کیونکہ جس ذات کی طرف جا رہے تھے نا بچانے والا وہ ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ بھئی کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ اس نے جب پوچھا عزیز مصر نے کون ہے، کہا کوئی نہیں۔ پھر کہا یہ جو بچہ ہے انہی کے ایک رشتہ دار ہو کے جو ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ بچہ تو یہ بھی حیران کن بات ہے، چھوٹا بچہ کیسے گواہی دے گا؟ اب یہ بھی حیران کن ایک معجزہ تھا، تو اللہ نے معجزہ دکھا کر بچانا تھا تاکہ یہ نہ عقل میں آئے کہ یار یہ تو بولنے والا ہے، سمجھایا ہوگا، فلانا ہوگا، خریدا ہوگا، یوں ہوگا۔ تو اس وقت اس بچے سے اللہ نے بلایا اور بچہ نے بھی ایک حکمت کی بات کی کہ دیکھیں عزیز مصر، اگر اس کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف کو سلوار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کو سلوار۔ تو جب دیکھا تو اس کا کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹا تھا، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لذنبک، ان کے کون سے مطلب واستغفر یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ دے اس کو۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عورتیں ہیں نا، ان کا مکر ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، کہ ان کا جو مکر ہے نا عورتوں کا وہ بہت بڑا ہے۔ اور جبکہ شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان کا جو قید ہے نا، مکر ہے نا، یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اب عورت کا مکر اس سے بھی بڑھ کر کہا تو کیا تھا کہ عورت کو کہا یہ حبائل شیطان ہے، یہ شیطان کی جال ہے۔ تو میرے دوستو، توبہ کہتے ہیں بچ کر دوڑنا، چھوڑنا، دور بھاگنا، یہ اپنا کام، بچانا میرا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ راستے کھولتا ہے جب ہم جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب جھوٹ ہے تو چھوڑ دیں، پھر ہو رو جائیں، غیبت ہوئی چھوڑ دیں، پھر ہوئی معافی مانگے دوسرے سے، ٹھیک، جو ظلم کر رہے ہیں چھوڑ دیں، اگر نہیں ہے پھر داڑھی نہیں رکھی رکھ لیں، پھر دوبارہ سے کوئی زور آئے نا ڈھونڈی تو پھر رکھ لیں۔ اب دیکھیں نا اس کی طرف آتے کیوں نہیں ہے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہے، چھوڑ دیں، پھر ہو گئی، پھر معافی مانگے اللہ پاک سے، معافی مانگتے رہیں سچے دل سے، روتے رہیں۔ کس طرح غافل ہے انسان ان چیزوں سے، اور پھر دنیا کے سارے گلے شکوے سب کچھ میں نے اور آپ نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پورے دنیا کا سارا نظام، پورا یہ پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا، گناہوں کا جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ایسے کتنے غافل ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بد کی خبر نہیں ہے، جتنا غفلت میں ہم ہیں، اس لیے کوئی لمحہ ہمارا سونے سے پہلے توبہ کے بغیر نہ گزرے، اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ نہ بدلنے کا ہے، اور پھر بدلنا روتے رہنا چاہیے، ہو گیا پھر روئیں اللہ پاک سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کیفیات کی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔